بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے پس منظر کو دیکھنا ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات سے۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد خلافت منتقل ہو جاتی ہے حضرت علی کو۔ حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے مسئلے پر امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حضرت معاویہ اور دوسرا حضرت علی۔ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ ہم حضرت علی کی بیعت اس وقت کریں گے جب یہ حضرت عثمان کے خون ناحق کا قصاص لیں گے، جبکہ حضرت علی کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ لوگ یعنی حضرت معاویہ اور ان کا گروہ بیعت کر لیں، پھر بعد میں جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو قصاص لے لیا جائے گا۔ اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بات خانہ جنگی تک جا پہنچی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خانہ جنگی سے مراد ہے کسی قوم کی باہمی جنگ، آپس میں جنگ۔ اور خانہ جنگی کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہوتا ہے اور قابل افسوس بھی کہ اکثر قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ دونوں گروہوں کے اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جنگیں ہوئیں، جن میں جنگ جمل اور جنگ صفین شامل ہیں، اور ان کا نتیجہ غیر فیصلہ کن رہا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو سفیان وہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اسلام قبول کیا تھا اور صحابی رسول تھے۔ حضرت امیر معاویہ ان کے بیٹے ہیں۔ ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ سن 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حضرت حسن ابن علی یعنی ان کے بیٹے، انہوں نے خلافت سنبھال لی۔ اس وقت اہل بیت اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ مزید خانہ جنگی سے بچنے کے لیے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کو حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا، مگر اس شرط پر کہ حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ حضرت حسن چاہتے تھے کہ حضرت معاویہ امت مسلمہ کو جانشین چننے کا موقع دیں۔ ایک عرصہ پھر سے گزر جانے کے بعد حضرت حسن کی وفات ہو جاتی ہے اور دیگر صحابہ کی مخالفت کے باوجود حضرت امیر معاویہ اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں، اپنے نااہل بیٹے یعنی یزید کو۔ جی ہاں، یہ وہی یزید ہے جس کا تذکرہ آپ سنتے آئے ہیں۔ یزید مذہب کے اعتبار سے مسلمان تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنا جانشین کیوں مقرر کیا، اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ تاریخ میں مذکور ہے کہ انہوں نے یزید کو کئی مرتبہ یہ نصیحت کی تھی کہ اگر کبھی حضرت حسین بن علی سے معاملہ پیش آ جائے تو نرمی اور درگزر کا رویہ اپنانا۔ ایک صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے یزید کو یہ وصیت فرمائی کہ اے بیٹا، ہوس نہ کرنا اور خبردار، جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تیری گردن میں حسین بن علی کا خون نہ ہو، ورنہ کبھی آسائش نہ دیکھے گا اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی کردار کشی ہونا شروع ہوئی۔ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ پھر یہ کہ یزید امام حسین کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ آ جائیں تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ بہت دباؤ کے بعد بھی
حسین نے ان کی کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا یزید نے حضرت حسین کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ سن 680 کو امام حسین مدینہ میں اپنا گھر چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں۔ حسین کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین نے حج کا ارادہ بدلا اور کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ راستے میں دشمنوں کی ایک فوج نے انہیں گھیر لیا اور انہیں کربلا لائے۔ یزید کی بیعت نہ کرنے کی بنا پر امام حسین اور ان کے خاندان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو جنگ ہوئی، جس میں ایک طرف یزید کی فوج تھی اور دوسری طرف امام حسین، کچھ مرد اور اہل بیت کی چند خواتین تھیں۔ قوت میں یزید کی فوج 40,000 سے زائد اور امام حسین کی 151 لوگ۔ نقصانات میں 5,000 سے زائد لوگ یزید کی فوج سے مارے گئے اور امام حسین کے گروہ سے 134 لوگ شہید ہوئے، جس میں 72 اصحاب، 62 رشتہ دار، بچے اور غلام شامل تھے۔ جنگ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ نہ صرف ایک جنگ ہے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ واقعہ کربلا، شہادت امام حسین، آج کے انسان کو درس دیتا ہے کہ ظلم کی انتہا جس حد کو بھی پہنچ جائے، حق کو چھوڑ کر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے، سر کٹا دیتے ہیں پر جھکاتے نہیں۔ کربلا درس دیتا ہے کہ تن، من، دھن سے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے، نتیجے میں جان جاتی ہے تو جائے پر ایمان ہرگز نہ جائے۔ کربلا اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن حقیقی لذت جنت ہی میں پائے گا۔ واقعہ کربلا میں اہل بیت سے صرف امام حسین کے بیٹے علی بن حسین زندہ بچے، جن کو امام الساجدین یا زین العابدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ علی بن حسین کربلا میں موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر 23 یا 25 سال تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ اس سانحہ میں بچ جانے والے واحد مرد تھے۔ ان کو دمشق میں یزید کے سامنے لے جایا گیا۔ یزید کے دربار میں آپ نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمۃ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، چنانچہ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے کہ امام خاموش ہو جائیں۔ اذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن الحسین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن الحسین رو پڑے اور کہا کہ یزید بتا، محمد تیرے نانا تھے یا میرے؟ اور فرمایا، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا پرچم سربلند ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے انتہائی ناگوار حالات میں بڑے صبر و ضبط اور استقلال سے زندگی کے کئی سال گزارے۔ اس تمام مدت میں آپ دنیا کے شور و شر سے علیحدہ صرف 2 مشغلوں میں رات دن بسر کرتے تھے، ایک عبادت خدا اور دوسرا اپنے باپ پر گریہ۔ یہی آپ کی مجلسیں تھیں جو زندگی بھر جاری رہیں۔ آپ جتنا اپنے والد بزرگوار کے مصائب کو یاد کر کے روئے ہیں، دنیا میں اتنا کسی نے گریہ نہیں کیا۔ ہر وقت پر آپ کو حسین علیہ السلام کی مصیبتیں یاد آتی تھیں۔ جب کھانا سامنے آتا تب روتے تھے، جب پانی سامنے آتا تھا تب روتے تھے۔ حسین علیہ السلام کی بھوک و پیاس یاد آ جاتی تھی تو اکثر اس شدت سے گریہ ازاری فرماتے اور اتنی دیر تک رونے میں مصروف رہتے تھے کہ گھر کے دوسرے لوگ گھبرا جاتے تھے اور انہیں آپ کی زندگی کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آخر کب تک روئیے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک فرزند غائب ہو گیا تو وہ اس قدر روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔
میرے سامنے تو 18 عزیز و اقارب جن کی مثل و نظیر دنیا میں موجود نہیں قتل ہو گئے ہیں، میں کیسے نہ روؤں؟ یوں واقعہ کربلا اختتام کو پہنچتا ہے، مگر اس کے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام حسین اور یزید کو حق و باطل کی دو قوتیں قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: شاہ است حسین و پادشاہ است حسین، دین است حسین و دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔